الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ الکبریاء بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا الکریم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ حضرات گرامی قدر، سامعین ذی وقار، تمام دوستوں ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ظاہر ہے ترجمے سے اس آیت کا پتہ چل رہا ہے کہ رمضان المبارک کے متعلق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، ہم نے تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے ہم نے تم سے پہلے امتوں پر، لوگوں پر روزے فرض کیے، اسی طرح اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر بھی ہم نے روزے فرض کیے۔ روزوں کا فرض کرنے کا حضرات گرامی قدر مقصد کیا ہے؟ 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان المبارک کا، اور رمضان المبارک میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا رہنا، ایک یہ مقصد ہو گیا۔ اس بھوک سے، تراویح سے، ہمارے قیام سے، ہماری تسبیحات سے ہمیں ملتا کیا ہے؟ اس آیات کے آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو، تاکہ تقوی تمہارے اندر آئے، تمہارے اندر اللہ کا خوف آئے، اللہ کا ڈر آئے، اللہ کی خشیت تمہارے اندر آئے۔ تو حضرات گرامی قدر، اب رمضان المبارک خیر سے الوداع ہو چکا، اب شوال المکرم کی بھی 8-9 تاریخ ہو گئی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو آیات کا آخر ہے لعلکم تتقون، جو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے میں نے اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقوی آئے، پرہیزگاری آئے۔ تو دوستو، جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ہمارے دن بھر کے معمولات، ہمارے کام کاج، ہمارے سارے معاملات اسی طرح پہلے کی طرح شروع ہو جاتے ہیں، اور ہماری زندگی میں، ہمارے روزمرہ کے معاملات میں تغیر تبدل نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ کو میں ایک مثال سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ اس مثال سے بات میری جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ بات واضح ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر کوئی پہلوان ہے، تیار کیا جاتا ہے، اس کی پریکٹس کی جاتی ہے، اسے خوراک دی جاتی ہے تاکہ اس نے کشتی کرنی ہے، اس نے لڑنا ہے۔ یا مثال کے طور پر اگر کوئی کھلاڑی ہے، کوئی کرکٹر ہے، کسی بھی شعبے کا کھلاڑی ہے، اس کو مہینہ 2-3 مہینے پریکٹس کی جاتی ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے، اس کو خوراک دی جاتی ہے، ترتیب دی جاتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، اس پر محنت کی جاتی ہے۔ اب دوستو، جب اس کی محنت کا دن آتا ہے، جس دن اس نے آگے جا کر کھیلنا ہے، یا اگر کوئی پہلوان ہے اس نے کشتی کرنی ہے، اس پر جتنی محنت ہوئی ہے، مہینے کی، 2 ماہ کی، 3 ماہ کی یا سالوں کی محنت ہوئی ہے، اب جیسے ہی میدان میں وہ جاتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ کھلاڑی ہے، کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ جیسے ہی اگر کوئی بیٹسمین ہے تو پہلی بال پر آؤٹ، بالر ہے تو اس کو چھکے پہ چھکے لگ رہے ہیں، پہلوان ہے تو وہ جناب پہلے ہی نیچے گر گیا۔ اس کو جو سکھانے والے ہوتے ہیں، یا اس کو جو بتانے والے، یا جنہوں نے اس پر محنت کی ہوتی ہے، ان کو بھی شرمندگی ہوتی ہے، اور جو بندہ ہے خود اس کو بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی اس کے اوپر۔ تو حضرات گرامی قدر، اس مثال کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب نے رمضان المبارک پایا، اب رمضان المبارک میں ہم نے محنت کی، مشقت کی، روزے رکھے، تراویح پڑھی، قیام کیا، تسبیحات پڑھی، ہم نے افطاریاں کرائی، قرآن کو سنا، تہجد پڑھی، روزے رکھے، پورا مہینہ محنت کی، صبح آئے، شب قدر کو تلاش کیا، کچھ ساتھیوں نے اعتکاف کیا، محنت کی، لیکن اس محنت کے لیے عملی جامہ ہم نے پہنانا ہے اگلے پورے سال کے لیے۔ جیسے ہی چاند نظر آتا ہے، یا جیسے ہی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے، ہماری معاملات جتنی بھی زندگی کی ہیں نارمل ہو جاتی ہیں، اور ہماری زندگی کے اندر کا وہ خشوع اور وہ خضوع، وہ ہمارے اندر کا نیک انسان بھی کہیں چلا جاتا ہے۔ وہ جو لعلکم تتقون جو آخر میں
آیت پر میں نے جو شروع میں تلاوت کی، جو لعلکم تتقون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم پرہیزگار بنو، متقی بنو۔ دوستو اگر رمضان گزر گیا اور ہم متقی پرہیزگار نہیں بنے، ہمارے زندگی میں تغیر تبدل نہیں آیا، ہمارا ظاہر باطن تبدیل نہیں ہوا، ہماری 1 سال کی محنت سمجھو ضائع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اس ویڈیو کا، اس پلیٹ فارم سے دینے کا اور پیغام پھیلانے کا حضرات گرامی مقصد یہ ہے کہ میں اور آپ اس آیت کے تناظر میں دیکھیں کہ لعلکم تتقون کا جو صیغہ ہے، جو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، تو کیا میں اور آپ پورے سال کے لیے متقی بنے ہیں؟ ہمارے شب و روز اسی طرح ہیں جیسے رمضان میں تہجد ہو رہی ہے؟ تہجد نہ بھی ہو تو کم از کم 5 وقت کی نماز ہو رہی ہے۔ مساجد رمضان کے بعد ویران ہو جاتی ہیں، ہر بندہ اپنے کام کی چھری کو حرام کے لیے تیز کر دیتا ہے، ہماری نگاہیں محفوظ نہیں ہوتی۔ تو حضرات گرامی ہم نے پھر رمضان سے پایا لعلکم تتقون کا جو مقصد ہے وہ ہمیں تب میسر آئے گا جب ہم سب اس پر حقیقی معنوں میں ساری زندگی پورا مہینہ عمل کریں گے۔ اللہ ہم سب کو اس پیغام کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ۔